السلام علیکم. ویلکم ٹو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو انجوائے کر رہے ہوں گے. جیسے کہ بیسٹ ریڈنگ مٹیریل پہ آڈیو ناولز نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس چینل پہ بھی آڈیو ناولز، تاکہ آپ اپنے ناولز کو جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ سن بھی سکیں اور خوب لطف اندوز ہو سکیں. تو جناب، میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے اس چینل پہ ناول نشاط جاں. اس کو تحریر کیا ہے جے نکھت نے، اور اس کی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 1. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی آڈیو ناولس ملتے رہیں پڑھنے کو، سننے کو، تو آپ کو ہمارے چینل کو لائک کرنا ہوگا اور سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی اپڈیٹ جلدی سے مل سکے گی. تو چلے میں مزید ضائع نہیں کروں گا، شروع کرتی ہوں. نیو ناول نشاط جاں، ریٹن بائی جے نکھت، ایپیسوڈ 1. پیش لفظ. اردو ادب کی دلچسپ صنف ناول کا میرا ماننا ہے کہ قاری سے وہی رشتہ ہے جو تصویر کائنات سے نیلا آسمان، سبز وادیاں، زرد ریگستان، سیاہ پہاڑ کا ہے. کردار ان سے وابستہ غم، خوشیاں، مسکراہٹیں، الغرض ہر احساس قاری اسی جاذبیت سے محسوس کرتا ہے گویا وہ اس کردار کو از خود ہی جی رہے ہوں. واقعات کے سلسلے سے ایک کہانی کا احاطہ کرتی ہے یہ صنف مجھے ہمیشہ سے ہی اپنی طرف مائل کرتی ہے. یہی وجہ ہے جو میں نے اردو کے تمام اصناف میں سے طبع آزمائی کے لیے اسے منتخب کیا. ناول حاضر میں معاشرتی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر بیک وقت دلکش انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے. جذبات و احساسات، مثلاً محبت و انا، نفرت و خودداری، خلوص و اپنائیت، عداوت و ضم، ہستی، وفاداری اور وصل و فراق کی کیفیات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے. انداز بیاں کو بھی دلچسپ و دلآویز بنانے کی بھرپور کوشش ہوئی ہے تاکہ قاری گرفتار سحر رہے. اس سے قبل یہ ناول سلسلہ وار کلاسک ڈیجیٹل لائبریری پر قریب 1.5 سال تک جاری رہا ہے. آپ قارئین کی دلچسپی کے مد نظر اب نشاط جہاں کو مزید نکھار کر مکمل ناول کی صورت پیش کیا جا رہا ہے. امید واسع کہ اسے وہی پذیرائی حاصل ہوگی. اس عمل میں سیما آپی، آیا جی اور پیاری سی لڑکی قنوہ غازی کی ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے میری کوشش کو آپ تک پہنچانے میں میری رہنمائی کی. راقم السطور جے نکھت. وہ عمر بھر کی پرستش بھی رائگاں ہی گئی کہ وہ جو بت تھے میرے عشق کے خدا ہی نہ تھے. انہیں سنائی نہ دیتی تھی دھڑکنوں کی تڑپ، وہ دل کدے میں تھے، دل آشنا ہی نہ تھے. گاڑی کو معمولی سے جھٹکا لگا تھا جس پر پراگندہ سوچوں کی الجھتی ڈوریوں سے نبرد آزما اس کی دھڑکنیں کسی خشک گماں احساس کے زیر اثر بے طرح منتشر ہو کر یکجاں ہوئی تھیں. غیر ہموار سانسوں کے ہمراہ لبوں پر زباں پھیرتے اس نے خواب دیدہ آنکھوں کو وا کیا. ملک مینشن. اور دوسرے پل خواب سراب اور تلخ حقیقت کا عرض و سما سا فرق واضح کرتا آئینہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا. وہ ملک مینشن کی قوی ہیکل گیٹ کے مقابل تھی، جہاں بارودی گارڈ اس کی جیپ پہچان کر برق روی سے گیٹ کھولنے دوڑے تھے. ایک تلخ سی مسکراہٹ نے نہایت مضحکہ خیزی سے اس کے بھینجے یاقوتی لبوں کا احاطہ کیا تھا. اسٹاپ رائٹ ڈیئر. وہ جھٹکے سے گاڑی سے نکلتی ہار اٹھا کر حکمیہ لہجے میں کچھ ایسی سختی لیے غرائی کہ جہاں کے گارڈ وہیں تھم گئے. ساتھ پشت سیٹ کی بیک سے ٹکا کر تیز سے سانس لیتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اضطرابی انداز میں سخت گرفت سخت تو کمزور کر رہا وہ بھی دقت سے متوجہ ہوا. وہ ضبط کمال سے انگارے کے مانند دہکتے نقوش لیے اس کی طرف مڑی. تھینکس فار دا لفٹ مسٹر یونیفارم. ایز آئی نو آپ ایک بزی باڈی ہیں، سو میں ڈیفینیٹلی مزید آپ کو پریشان نہیں کروں گی، سو یو میں گو ناؤ. سختی سے دونوں مٹھیاں بھینچ کر وہ کس دقت سے مسکرائی تھی اس کی کن پٹی کی ابھرتی ہری ہری رگیں، آنکھوں میں تیزی سے اڑتے سرخ ڈوروں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا. مقابل اس کی ہمت کی تاب نہ لاتا زاویہ نظریں بدل گیا، جس پر اس کے سسکتے دل کی آس کی ڈوریاں کچھ اور کھنچ گئیں. جائیں، آپ نے پارسل صحیح سلامت ڈیلیور کر دیا ہے. لک ایٹ می، آئی ایم کمپلیٹلی فائن. کہیں کوئی توڑ پھوڑ؟ پلیز. اس کے خود کو پارسل کہہ کر اپنا تمسخر اڑانے پر مقابل نے اذیت سے مٹھیاں بھینچے درستگی سے ٹوکا. کیا ہوا؟ غلط کہہ دیا میں نے؟ استہزائیہ ہنستے اپنی سرخ آنکھیں اس کی گلال آنکھوں میں گاڑی. پارسل ہی تھی نا میں تمہارے لیے، تمہارے ملک صاحب کی امانت جسے تم نے سیفلی انہیں واپس ڈیلیور کر دیا ہے.
کہیں کوئی ڈیمیج نہیں، کہیں کوئی خروش نہیں، وچ مینس تم واقعی سپر کوپ ہو۔ مطلب ملک صاحب نے بالکل رائٹ پرسن کو اپائنٹ کیا تھا۔ تم نے اپنی ڈیوٹی پوری آنیسٹی اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھائی ہے، بٹ اب تم فری ہو، تمہیں اب انہیں رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سو جسٹ گو اینڈ فائنلی انجوائے یور فریڈم وداؤٹ اینی ڈسٹربنس سچ ایز آبرو وقاص ملک۔ ہیو فن اینڈ گڈ بائی۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹنے سے پہلے وہ کرب سے جملہ مکمل کر آنکھوں میں تیزی سے اتری نمی کو چھپانے کے لیے رخ موڑ گئی تھی، جبکہ وہ سختی سے جبڑے بھینچے ضبط کی انتہا پر تھا۔ لب کئی بار واہ ہوئے، پر متزلزل ذہن میں برپا طوفان اعصاب کو بے طرح چٹخا رہا تھا۔ میں آپ کا سامان بھجوا دوں گا۔ بڑی جرأت سے اس کے عنابی لبوں نے حرکت کی بھی تو نمک پاشی کے لیے مقابل کے رگوپے میں گویا زہر ہلاحل پھیل گیا، تاہم وہ اپنا ضبط آزمانا نہ بھولی۔ میری لائف میں انوانٹڈ چیزوں کے لیے جسٹ ڈیلیٹ کا آپشن ہے، ریسٹور کا نہیں۔ سو انسان ہو یا چیز، جو چھوٹ جائے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ سو ایک لاسٹ فیور کرنا اور ان چیزوں کو جلا دینا، تاکہ پوری طرح مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ پش موڑے اس زہر قن لہجے میں گہری درد سموئے بولی، اس میں نمی نمایاں تھی۔ جواباً نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دباتے اس نے اس کی پش کو کرب و حسرت سے دیکھا۔ اپنی پش پر گرم نگاہوں کی تپش محسوس کر بمشکل سسکیاں دبا رہی اس کے گرد واپس خوشگوانیاں گھیرا تنگ کرنے لگی تھیں۔ توقف سے جیپ سٹارٹ ہوتے ہی امید کا پھڑپھڑاتا دیا بھی آندھیوں کے زد میں چند سسکتے لمحوں کا محتاج ہو گیا۔ آپ اپنا خیال۔ دیٹس نن آف یور بزنس، جسٹ لیو ڈیم اٹ۔ اس کے بھاری بے ربط جملے کے مکمل ہونے سے قبل ہی وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ جواباً وہ آندھی طوفان بنا گاڑی اڑا لے گیا تھا، اور پیچھے وہ ضدی ہٹ دھرم تنخو سرکش لڑکی جو اپنے مقابل کسی کی ایک نہیں چلنے دیتی تھی، جس نے ہزاروں دلوں کو جوتی کی نوک پر اپنی ایک ادنا جنبش کا محتاج کر رکھا تھا، آج اس شخص کے آخری یک طرفہ فیصلے کی تاب نہ لاتی ٹوٹے شتیر کی تنہا گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ جیب لمحہ بلمحہ اس کی دھندلی بہتی آنکھوں سے دور جا رہی تھی، احتجاجاً اس کی دھڑکنوں کا پرسوز ساز بھی بتدریج تھمتا جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس سونے کی گڑیا کا ہم مزاج مائی کا گڈا، جو دنیا کے شور میں اس سے ایسے ہی سریراہ ٹکرا گیا تھا، ویسے ہی سریراہ اسے تنہا چھوڑ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ لیکن اس سونے کی گڑیا کے اندر اب کچھ بھی ویسا نہ رہا تھا۔ اب یہ دو یکسر مختلف دنیا سے تعلق رکھنے والے اس سونے کی گڑیا اور ماٹی کے گڈے کی بے جوڑ کہانی کا ایک موڑ تھا۔ یہ اقتدام، اس سے وہ دونوں ہی ناپل تھے، اور دور کہیں خاموش تماشائی بنا تقدیر ہمیشہ کی تنہا ملن و جدائی کے دلسوز سنگم پر بے حسی سے مسکراتا محظوظ ہو رہا تھا۔ دل یہ کہتا ہے ضبط لازم ہے، ہجر کے دن کی دھوپ ڈھلن تک، اعتراف شکست کیا کرنا، فیصلے کی گھڑی بدلنے تک۔ کہانی کو نیا موڑ لینا ہو یا سب کچھ وہیں ویسا ہی اسی راہ پر ادھورا ناتمام چھوڑ دینا ہو، وہ پلٹ کر ایک بار پھر سے سب پیچھے ضرور دیکھتی ہے۔ قسمت کی بچھائی بساط کو، کڑی سے کڑی جوڑنے والے حادثات کو، دلوں کو قریب لانے والے حسین اتفاقات کو، اس بیچ ناالتفاتی کو نگاہ التفات میں بدلنے والے انچھوئے جذبات کو، پھر دوریوں کی وجہ بننے والے وجوہات کو۔ غرض ہر اچھا یا برا تجربہ، ہر تلخ یا خوشگوار لمحہ، ہر ملول یا مسحور احساس، ہر ہم آہنگ یا متضاد جذبات، پھر پلٹ کر ذہن ایک مرتبہ از سر نو ضرور دہراتا ہے، اور پھر بے بسی سے سب تقدیر پر چھوڑ دیتا ہے، چاہے تو نیا حسین موڑ دے یا سب یہیں ادھورا ناسودہ چھوڑ دے۔ منشی: بس اب آپ کوئی مزید ضد نہیں کریں گے؟ آپ کی فضول کی ضد آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ گھر رہیں، مکمل آرام کریں، اور اپنے دونوں شیطان کے شاگرد شہزادے اور پیاری سے کتابی کیڑا شہزادی کا خیال رکھیں۔ باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ ابرار حمید کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر وہ حتمی انداز میں بولا۔ پاس ہی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے امروز کے جان پر سوار ہوا، کرسی کے ڈنڈے پر چڑھ کر بیٹھا۔ شہروز نے برا منہ بنا کر بڑے بھائی کو گھورا۔ امروز نے بھی منہ کے زاویے بگاڑے۔ بقول ان دونوں یاجوج ماجوج کی جوڑی کے آج تک کی تاریخ میں شاید ان جیسے ازلی معصوم صفت مخلوق نے روئے زمین پر قدم رکھا ہوگا، لیکن تھانے دار کی تصحیح کا جوخم کون اٹھائے؟ جانے دیں، قصہ ہائے پرومیکس بے عزتی کا۔ دونوں سرد سانس خارج کی۔ نہ کرو یار۔ ابرار حمید نے دونوں کی مسمسی شکل دیکھ طلحہ کو ٹوکا، جس پر منہ بسور رہے دونوں شیطان کے چیلوں کے تاثرات سیکنڈ سے پہلے تبدیل ہوئے تھے۔
اب معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے، مسکین شکل بنائے آنکھیں پٹپٹا کر انہیں دیکھتے ہوئے وہ معصوم سے زیادہ جوکر لگ رہے تھے۔ میں بالکل فرسٹ کلاس ہوں، بس معمولی سا مزاج گڑبڑایا ہے۔ وہ سستائے چہرے کے ساتھ حتی الامکان بشاش نظر آنے کی صحیح کرتے ہوئے بولے۔ چوڑے شانوں اور چٹانوں سے مضبوط ارادوں والا گھبرو جوان بیٹا ان کا فخر تھا، جو ان کی خراب طبیعت کا سن کر ڈیوٹی سے افراتفری میں گھر آیا تھا اور تب سے ان کے سرہانے سے ہلا تک نہیں تھا۔ یہاں تک کہ چینج کرنے یا فریش ہونے تک کا وقت خود کو نہیں دیا تھا۔ اس نے بس فراق پیشانی پر فکر مندی کے بل نمودار کیے انہیں گھورے جا رہا تھا، جس پر اس حال میں بھی ابرار حمید کو ہنسی آ رہی تھی۔ ایسے مسکرائے نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ ان کے نقاص زدہ چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ رقصاں دیکھ وہ چڑھا۔ جانتا ہوں تھانے دار جی، آپ سنجیدہ ہیں۔ بھائی تھانے دار جی سنجیدہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ پوری قوم تو انہی کی دم سے راہ راست پر آ سکتی ہے۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں ہمیشہ کی طرح روئے سخن موڑنا چاہا، جو کم از کم آج ٹلنے والا نہیں تھا۔ پوری قوم راہ راست پر آ ہی جائے گی، شروعات آپ سے کرتے ہیں منشی جی۔ تھانے دار صاحب بھی انہی کے فرزند نامدار تھے، گھوم کر بریک وہیں پر لگایا۔ کیا یار پیچھے ہی پڑ جاتے ہو بات کے؟ تھوڑا سا کونیوں پر زور ڈال کر پلنگ کے بیک سے سر ٹکاتے ہوئے انہوں نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ تو آپ بات ہی ختم کر دینا، آسان حل۔ اب 3 سال مسلسل CSS امتحان لکھ کر یہ عہدہ میں نے آپ کو منشی گیری کروانے کے لیے تھوڑی نہ حاصل کیا ہے۔ وہ خفا ہوا۔ بھائی بڑے میں تو کھسکنے لگا ہوں۔ کمرہ عدالت سج چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ جرا ثبوت دلائل قائل و مقول کا طوفان ہمارے حصہ سماعت پر ستم ڈھائے، میرا خیال ہے ہمیں کھسکنا چاہیے۔ شہروز امروز کے کان میں پھسپھسا کر ڈنڈا چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ میرا بھی یہی خیال ہے چھوٹے۔ وہ بھی متفق ہوتا کرسی چھوڑتا آہستگی سے کھڑا ہوا۔ پھر ایک متفکر نظر تھانے دار صاحب اور منشی جی کے چہرے پر ڈال کر دونوں دبے قدموں دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ عقب سے تھانے دار کی پارٹدار آواز ابھری۔ انسانوں کی طرح دونوں مجھے کچن میں ہاتھ پیر چلاتے نظر آؤ، خبردار جو مینا کو اپنے ساتھ گھسیٹا تو۔ ظالمانہ فرمان پر دونوں تڑپ کر ایڑیوں کے بل گھومے تھے۔ ابا اس بات پر تو آپ تھانے دار صاحب کی بات مان ہی لیں یار، جب بھی موصوف تشریف لاتے ہیں ہماری جان دست جلاد میں پھڑپڑانے لگتی ہے۔ تھانے دار کے تیوروں کے پیش نظر امروز لجاجت سے بولا۔ جواباً ابرار حمید نے مسکراہٹ چھپائی، جبکہ طلحہ کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ البتہ امروز کی زبان قینچی کو مات دے رہی تھی۔ قسم ادھر محترم پہلے میں قدم رکھتے ہیں، ادھر پورے محلے کی جوان نسل کی جان حلق میں رکھ جاتی ہے، اور ہم مظلوم عوام کی قسمت پر تو کیا ہی ماتم کرنا، بس آپ ٹھکانہ پکڑ لیں تو ہم غریبوں کی اب کی بنسبت شاید تب ذرا کم ٹھکائی ہو، ورنہ ان کی موجودگی میں تو کوئی نہ کوئی بشر مجبور آپ کے جلاد شہزادے کے عتاب کا نشانہ بنا رہتا۔ ہائے رے نصیباں! تڑکتے بھڑکتے انداز میں ٹھیک ٹھاک ڈھکڑے روتا آخر میں خالص زنانہ انداز میں اس نے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارا تھا، جس پر ابھی اسے داد ملنے ہی والی تھی کہ امروز صاحب سے محض 2 منٹ کی تاخیر سے دنیا میں تشریف لائے شہروز صاحب حسب عادت، حسب معمول اور حسب سابق 2 سیکنڈ کے وقفے سے شروع ہوئے۔ بالکل ابا، اور ستم کا تو یہ عالم ہے کہ اس محلے کے والدین تک شقی القلبی کا منہ بولتا ثبوت دیتے ہوئے بنفس نفیس آ کر تھانے دار جی کی خود ساختہ تھانے میں اپنے منڈوں کی شرارتوں اور بے روی کے مقدمے درج کروا جاتے ہیں، اور پھر تھانے دار جی کا جلال اور ملزم بے حال والا منظر قابل نظارہ ہوتا ہے۔ شہروز کی بنا فل اسٹاپ کی تقریر اللہ اللہ کر کے اختتام پذیر ہوئی تو امروز نے تائیدی انداز میں زور سے 2.5 کلو کا سر ہلایا، لیکن جوش سے ہوش میں آتے ہی تھانے دار کے جارحانہ تیور دیکھ دونوں کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اب حسب سابق خطرناک صورتحال سے رہائی کے لیے دونوں گرگٹ کی تیزی سے رنگ بدل کر فریبی معصومیت سے آنکھوں ہی آنکھوں میں ابرار حمید کی منتیں کر رہے تھے۔ ہو گئی تم دونوں کی تقریر، اب سر کے بل جاؤ اور اسی بات پر کسی نئی ڈش پر اپنے ہاتھ صاف کرو۔ یوں بھی میں کل اسٹے کرنے والا ہوں تو مجھے یقین ہے تم لوگ اپنا زیادہ وقت کچن میں ہی صرف کرنا پسند کرو گے۔ انگوٹھے کی مدد سے پیشانی سہلاتے تنبیہی نگاہیں دونوں کی سمت اٹھیں، اور 2 منٹ زبان کو منمانی کرنے دینے کی اتنی بڑی سزا سن کر دونوں سراپا احتجاج ہوئے۔ ابا کر دیں یار ان کی شادی، بیوی آئے گی تو کچن میں سڑے گی۔ امروز جذبات میں پھر سے غلط بول بیٹھا۔
طلحہ کے بگڑے تیور دیکھ شہروز گھگھیایا۔ بھائی جنرل بات کر رہا تھا یار، یوں بھی آپ کی پپا کٹنی اسے کہنے کا مطلب رقیہ دادی۔ شہروز کی پسلی زبان کو بازو کھینچ کر امروز نے فوراً راہ پر لایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھوں کی کھجلی دور کروں جو تم دونوں کی نالائقی دیکھ گزشتہ 2 ہفتے سے مسلسل ہو رہی ہے، رسٹ واچ سے سجی مضبوط کلائی گھماتے ہوئے آخری سنگین وارننگ ملی۔ نتیجتاً دونوں سیکنڈ میں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ دیکھ لیں منشی جی، غلطی سے کچھ سال پہلے کیا دنیا میں آ گئے، ہم معصوموں پر رو بھی جھاڑتے رہتے ہیں، اس پر ستم آپ نے محترم کو تھانے دار بنا دیا۔ وہ بھی واپس سے ابرار حمید کی طرف متوجہ ہونے ہی لگا تھا جب دونوں نے دروازے سے منہ نکال کر مشترکہ آواز میں دہائی دی، رک جاؤ تم دونوں، ابھی بتاتا ہوں میں۔ وہ بگڑ کر آستین چڑھاتا اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ دونوں چھپاک سے کچھوے کی طرح منہ کھینچ گئے۔ ان دونوں کا اس بار صحیح علاج کر کے جاؤں گا میں۔ راہداری میں ایک نظر ڈال کر دروازہ مقفل کر کے واپس ابرار حمید کے پاس آتے بڑبڑایا، بچے ہیں برخودار، انہی کے دم سے تو گھر میں رونق ہے، ورنہ تمہاری پڑھاکو چڑیا تو کتابوں میں منہ دیے رہتی ہے۔ وہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ حمایتی بنے، جو اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، تبھی شاکی ہوا۔ جی منشی جی، سب علم ہے مجھے ناچیز کو، یوں بھی ان کے شغل و اشغال کے چرچے تو پورے محلے میں مشہور ہیں۔ ماشاءاللہ سے گلی میں انہی کے دم سے تو رونق لگی رہتی ہے، چھتوں پر پتنگ بازی کے نام پر ادھم مچانا، گلی میں گلی ڈنڈا اور کرکٹ کے نام پر لوگوں کی آنکھ ناک پھوڑنا، ٹیپو اور گلی کے دوسرے لڑکوں کے سنگ شادیوں میں فضول قسم کے بھنگڑے ڈالنا، ان تمام ضروری مصروفیات سے وقت نکال کر نجمہ نغمہ زینیہ اور اس کی سہیلیوں کے نام ناک میں دم کرنا، اور روشنی ڈالوں یہ ان یاجوج ماجوج کی جوڑی کی افعال پر۔ پانی کا گلاس لبوں کے پاس لے جاتے ہوئے باپ کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں 20 کلومیٹر دور رہتا ہوں، 7 سمندر پار نہیں۔ پکے تھانے دار ہو یار۔ وہ اس کی معلومات پر کھسیا کر ہنس پڑے۔ جی الحمدللہ سے۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر مکمل ان کی طرف متوجہ ہوا، اور ابھی اس تھانے دار کے پاس آپ کی کیس فائل کھلی ہے۔ وہ واپس اصل موضوع کی طرف مبذول ہوا تھا، جس پر ابرار حمید نے متاسف نظروں سے بیٹے کو دیکھا، پھر آسان سے گویا ہوئے، تم اپنی جگہ درست ہو یار، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب وہ اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے اٹھاتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ سے میرے لیے باعث فخر رہی ہے۔ لیکن بیٹا، فرض ایک قرض ہے جسے انسان کو اپنی آخری سانس تک اتارنا ہوتا ہے تاکہ وہ ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو سکے۔ انہوں نے اپنے خبرو بیٹے کی مضبوط ہتھیلی پر تھپکی دیتے ہوئے رسانے سے مخصوص نرم لب و لہجے میں وہی الفاظ دہرائے، ابا، جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو اس فرض کے قرض کو رات دن ایک کر کے اتارتے ہی دیکھا ہے، لیکن اب نہیں، اب آپ کی صحت ایسی نہیں کہ آپ خود کو خوار کریں۔ وہ بضد تھا، یار مینشن میں کوئی بھاری بھرکم اینٹ پتھر اٹھانے جیسا کام نہیں کرتا ہوں میں، آسان سا کام ہے ملازموں کی نگرانی کرنا اور ملک صاحب کے ساتھ رہنا، ان کے چھوٹے موٹے معاملات دیکھنا۔ فیکٹری تو میرا شاذ و نادر ہی جانا ہوتا ہے، وہ بھی تب جب ملک صاحب شہر سے باہر ہوتے ہیں، ورنہ میرا کام مینشن کے چھوٹے موٹے کام دیکھنا اور آرام کرنا ہے بس۔ اس کی فکر سمجھتے تھے، تبھی مسکرا کر بولے، بات 100% درست بھی تھی۔ ملک مینشن میں منشی ابرار حمید ایک فرد جیسی حیثیت رکھتے تھے جس کی کوئی ٹھوس وجوہات تھیں۔ اول تو وہ دیرینہ وفادار تھے۔ ملک خاندان کے دوسرا وقاص ملک اور ان کا بچپن اکٹھے گزرا تھا۔ وقاص ملک نے کبھی منشی ابرار کو اپنا ملازم نہیں سمجھا تھا، انہوں نے ہمیشہ انہیں ایک بہترین دوست اور صلاح کار کا درجہ دیا تھا جس سے سبھی واقف تھے۔ طلحہ بھی جانتا تھا، لیکن ابرار حمید کی گرتی صحت کو لے کر وہ اسد پریشان تھا، اور ابرار حمید جانتے تھے وقاص ملک کسی قیمت پر انہیں نوکری چھوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بچپن کی نشانیوں میں اپنوں کے نام پر ایک ابرار حمید ہی تو تھے وقاص ملک کے پاس۔ ابا، میں نے کب کہا کہ وہ لوگ آپ سے جسمانی مشقت والا کام لیتے ہیں، لیکن آپ اپنی صحت کو بھی تو دیکھیں یار۔ وہ قدرے نرم پڑا، لیکن مرغی کی وہی ٹانگ ابرار حمید سر ہلا گئے۔ جانتے ہو تم، میں بڑے ملک صاحب کو بہت مانتا ہوں، وعدہ دیا تھا میں نے انہیں، ہر مشکل گھڑی میں آخری سانس تک ملک صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا۔ اب اپنی دی ہوئی زبان سے مکر تو نہیں سکتا نا۔ وہ لحظہ بھر کو سانس لینے کو رکے۔ جب میں کچھ نہیں تھا تب بڑے ملک صاحب نے یتیم 15 سالہ ابرار حمید کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں، تم لوگوں آج جس مقام پر ہو، انہی کی مہربانیوں کی بدولت ہو۔ انہوں نے نہ صرف مجھے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا، بلکہ ہمیشہ ایک بیٹے کی طرح چاہا۔ اپنے محسن کو دیا قول میں کسی حال ہی نہیں بھول سکتا۔
جب تک سانس ہے میں ملک صاحب کے ہمراہ رہوں گا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر طلحہ نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنے والد کا بڑے ملک صاحب کے لیے اس کی جانثار عقیدت سے سخت قسم کا اکتایا ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑے ملک صاحب نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن بدلے میں ابرار حمید نے بھی تو ساری زندگی ملک مینشن کے مکینوں کے نام لکھ دی۔ لیکن یہ بات ابرار حمید کو کون سمجھائے؟ تنفر سے سر جھٹک گیا۔ مطلب آپ نہیں مانیں گے؟ کچھ توقف کے بعد خفا خفا سا سوال آیا۔ تھاندار صاحب، جب تک تندرستی ہے حرکت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حرکت زندگی ہے اور جمود موت۔ بیٹے کا خفا خفا چہرہ دیکھ 4 حرفی لفظ نہیں کے بجائے مکمل جملے کا سہارا لیا، جس پر حسب توقع طلحہ چڑھ گیا۔ صاف لفظوں میں کہیں، آپ وہ نوکری اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ آپ کے بڑے ملک صاحب آپ کو وقاص ملک کا ڈھال بنا کر گئے ہیں۔ طلحہ تلخ ہوا۔ ساتھ فی الفور ابرار حمید کے بدلے تاثرات دیکھ شرمندہ بھی۔ سوری۔ دوسرے ہی پل معذرت خواہ انداز میں ان کا ہاتھ تھام گیا۔ کوئی نہیں تھاندار۔ انہیں اپنے گھبرو جوان کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا، تبھی ہلکے سے اس کا مضبوط مردانہ ہاتھ اپنے دبا کر رسان سے گویا ہوئے۔ تم صحیح ہو۔ موقع کی مناسبت سے ملک صاحب کی زندگی میں بہت سے کردار ادا کرتا ہوں۔ گاؤں میں جب زمین جائیداد کا معاملہ دیکھنا ہوتا ہے تو میں منشی کا کردار نبھاتا ہوں۔ جب وہ پریشان ہوتے ہیں اور ایک مخلص دوست کا گسار کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ان کے بچپن کے یار کا کردار ادا کرتا ہوں۔ جب ماضی کی بھڑکتی آنکھ انہیں ان کے افراد خاندان کو لپیٹ میں لینے تک لگتی ہے تو میں ماضی اور حال کے بیچ ایک ڈھال کا کردار ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح کے اور بہت سے کردار ہیں جو میں وقتاً فوقتاً ادا کرتا ہوں۔ ایک طویل سانس خارج کر کے انہوں نے کرنے کے بہانے توقف آیا۔ لیکن وہ بھی تو مجھے معاوضہ سے زیادہ عزت و مان دیتے ہیں، اور بڑے بزرگ کہتے ہیں جہاں عزت ملے وہاں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ پھر صحت کا کیا ہے، اس عمر میں اونچ نیچ تو عام سی بات ہے۔ لوگوں کو ذمہ داری کا موقع ملتا ہے اور جن کا بیٹا تھانیدار طلحہ ابرار حمید جیسا اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو، اپنے کام کو لے کر جنونی ہو، اس بندے کو تو ہر ہفتے بیمار ہونا چاہیے۔ اسی بہانے صاحبزادے کے درشن مل جاتے ہیں۔ آنکھ میں ابرار حمید کے میٹھے سے طنز پر طلحہ نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ اچھا تھانیدار، اب آپ جا کر آرام تازہ دم ہو جائیں، میں مریض بھی آرام شرام کر لوں۔ آپ تو غضب کے ذمہ دار ہیں۔ بیمار کی مزاج پرسی بھی تفتیشی تھانیدار کی طرح کرتے ہیں۔ واپس اپنی جگہ دراز ہوتے ہوئے متبسم لہجے میں بولے، جس پر وہ انہیں گھورتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھک تو خیر وہ بھی بہت گیا تھا، کل رات پیٹرولنگ پر تھا، پھر بنا نیند کی ہلکی سی جھپکی لیے صبح ٹول ناکے کا دورہ کرنے نکل پڑا، اور وہاں سے ابرار حمید کی خراب طبیعت کا سن کر بھاگم بھاگ کر کے گھر چلا آیا۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، ابرار حمید کے اوپر چادر درست کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر بات لینے کے بعد بال رگڑتے ہوئے اس کے بھاری قدم اپنے پڑھاکو مینا کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جازے میں نقش کا ازلی کرختگی کے بجائے ملائمت نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ حسب توقع وہ اطراف کتابوں کا انبار لگائے ارد گرد سے بے خبر انماک سے کسی کتاب میں غرق تھی۔ یوں ہی تو اسے کتابی کیڑا پڑھاکو مینا کا لقب نہیں ملا تھا۔ نفی میں سر کو جنبش دے کر گلا کھنگارتا اس کے قریب آیا۔ میری پڑھاکو مینا کیا کر رہی ہے؟ قریب سے ابھری بھاری آواز پر کیمسٹری کی فزکس سمجھنے میں حلقان زونی بے تنہا اچھلی تھی۔ ڈرا دیا بھائی جان۔ حسب عادت ناک پر چشمہ درست کرتی درہم بھرم تنفس کے سنگ ناک سے کوڑتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ تولیہ گلے سے نکال کر سائڈ پر رکھتا اس کے پاس نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈی ایس پی طلحہ ابرار حمید کی پڑھاکو مینا کو ڈر لگتا ہے؟ باعث حیرت اور قابل تشویش بات ہے ویسے۔ اس کا چشمہ اتار کر فریم میں سے جھانکتے ہوئے وہ بناوٹی سنجیدگی سے بولا تو جواباً وہ کھلکھلاتی اس کے بازو سے چمٹی۔ ہاں بھائی، تھانیدار جی کی سگی بہن کو ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اکلوتی اور لاڈلی ہے۔ اپنی ساری تھانیداری تو وہ ہم سوتیلے بھائیوں پر جھاڑتے ہیں۔ 3 کپ چائے اور 1 مگ دودھ کے ساتھ داخل ہوا امروز اس منظر پر ناک منہ چڑھا کر خفا خفا سا بولا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید یہ تھانیداری نہ جھاڑیں تو اپنی گز بھر زبان کو آرام دیں۔ بڑے بھائی صاحب، اس جڑواں جوائنٹ کنیکشن کا ایک اتاب ابھی بھگت کر آ رہا ہوں، مزید حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ عین پر سے نمودار ہوا شہروز جل کر بددقہ ٹوکتا آ کر طلحہ سے ذرا فاصلے پر ٹک گیا۔ تو کس بابا جی نے آپ کو تعویذ کے ساتھ مشورہ دیا تھا میرے ساتھ دنیا میں آنے کا؟ حضور نے میری امپورٹنس گھٹا دی۔ امروز پٹکنے کے انداز میں درمیان میں ٹرے رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ جما کر بولا، مطلب کون سا اس نے اکیلے نے اتاب جھیلا تھا؟
وہ بھی تو ہم نوالا ہو ہم پیالہ تھا ہمیشہ کی طرح۔ بس یہی تو قسمت نے مجھے دغا دے دی ہے، جس کا خمیازہ میں مانجن بن بن کر ادا کر رہا ہوں۔ اپنی ہتھیلی ناک کے قریب لے جا کر وم بار کی خوشبو سونگھتا منہ کے زاویے بگاڑتا وہ قسمت کی ستم ظریفی پر نالاں تھا۔ مٹھی پر ٹھولی ٹکائے سنجیدہ نظروں سے اس یاجوج ماجوج کی جوڑی کا ذرا کم جھگڑا ملاحظہ کر رہا تھا۔ بس دونوں کے بال طلح کی کرم نوازی سے مٹھی میں آنے لائق نہیں تھے، ورنہ ان جڑواں نمبر 1 نے لازمی بال پکڑ کے روایتی عورتوں والی لڑائی کرنی تھی۔ زینہ کا چہرہ الگ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ بیٹا جی، آپ جو یوں بارود کے گولے بنے مجھ پر پھٹے جا رہے ہیں، یہ کیوں بھول رہے ہیں میں بھی کوئی اے سی کی عیاشی مار کر نہیں آ رہا ہوں۔ جس رسوئی میں آپ مانجھن بنے ہوئے تھے، وہاں باورچن کا کردار میں ادا کر رہا تھا۔ ابھی جو انگلیاں چاٹ چاٹ کر آپ نے ٹھونسا ہے نا، وہ سب اسی خانسامہ کا کمال تھا۔ امروز نے بھی کھل کر جلے دل کے پھپولے پھوڑے، اور ہمیشہ کی طرح تیسری عالمی جنگ کے دوران دونوں حاضرین محفل کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ یوں تو دونوں کی بہت گاڑھی چلتی تھی، لیکن ٹھن جاتی تو مزہ ہی آ جاتا تھا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آخر سنک سے برتنوں کا پہاڑ صاف کر کے آ رہا ہوں ابھی، جو آپ کی مہربانیوں کی بدولت تھی۔ شہروز نے بھی چمک کر جوابی کارروائی کی۔ ہاں تو کیا سارے برتنوں میں میں نے کھانا کھایا تھا؟ تم سب کے لیے پکا پکا کر میں گورا چٹا سے سانولا ہو گیا ہوں۔ اللہ جانے اب کوئی مجھے لڑکی دے گا بھی کہ نہیں، اور تو ہے کہ مجھے برتن کا تانا دے رہا ہے۔ شرم نہیں آتی 2 منٹ بڑا ہوں اس سے میں؟ آخر کا 2 منٹ والا بتہ پھینکا گیا، جس کا مطلب سیز فائر تھا، کیونکہ یہاں معصوم شہروز کے الفاظ ختم ہو جاتے تھے۔ ہو گئی تم دونوں کی روایتی گھسی پٹی تو میں ختم؟ تو اپنا اپنا کپ اٹھاؤ، اگر خاموش بیٹھ سکتے ہو تو دبک کے بیٹھو، ورنہ دروازہ کھلا ہے۔ زینہ کو دودھ کا مگ تھماتے ہوئے دونوں کو گھورتے باہر کا راستہ دکھایا، جس پر دونوں گھسیا کر کب اٹھا گئے تھے۔ ان لوگوں کی عادت تھی ڈنر کے بعد ساتھ چائے پینے کی۔ آج ابرار حمید کی طبیعت خراب تھی، اس لیے طلحہ نے انہیں میڈیسن دے کر سلا دیا تھا اور خود زینہ کے پاس چلا آیا، جو آج کل اپنے انٹر سیکنڈ ایئر کے فائنل امتحانات کی تیاریوں میں بری طرح مصروف تھی۔ ہو گئی تیاری مکمل؟ ہاں بھائی جان، تقریباً ساری سبجیکٹ ریویژن کر چکی ہوں، بس کیمسٹری میں آرگینک پارٹ میں اٹک گئی ہوں۔ وہ کیمسٹری بک کے اوراق پلٹتی ہوئی منہ بنا کر بولی۔ 3 دن سے سر کھپا رہی تھی وہ اس سبجیکٹ پر، لیکن اول روز کی طرح آرگینک پارٹ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ بڑے اسی کی وجہ سے تمہارا پیپر اٹکا تھا نا؟ شہروز نے ہنستے ہوئے امروز کے زخم تازہ کیے، جو پہلی سے ہی کیمسٹری کی بک کو کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہاں زونی یار، یہ آرگینک ہمارے باڈی کے کسی آرگن میں فٹ نہیں ہوتا۔ تم چل کرو، کچرا اٹکا تو سپلی زندہ باد۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے اپنی طرف سے اس نے بہترین حل بتایا، جو وہ خود آزما چکا تھا۔ بھائی جان! زینہ نے روحان سی نظروں سے طلحہ کو دیکھا، جو پہلے سے ہی دونوں شیطان کے شاگردوں کا گلا دبانے کی تیاری کر رہا تھا، جو بے شرمی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی لائق بہن کو سپلی لکھنے کے نادر مشورے سے نواز رہے تھے۔ یہ بھی خدا کی شان تھی، طلحہ اور زینہ جتنے لائق تھے، امروز و شہروز اتنے ہی اعلیٰ درجے کے نالائق تھے۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، آپ لوگ تو سیریس ہو گئے۔ چل چھوٹے، ہم بھی کورس سے کتابوں کے ساتھ مغز ماری کرتے ہیں، کہنے کا مطلب محنت کرتے ہیں۔ طلحہ کے تیور دیکھ دونوں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بھائی جان، آپ کل رہیں گے نا؟ ہاں بھائی، ارادہ تو ہے، باقی کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تم لاؤ اس آرگینک کو اس سارے آرگن میں فٹ کرتا ہوں۔ زینہ کے ناک پر چشمہ چڑھانے کے بعد خود کتاب اٹھا کر سمجھانے لگا تھا۔ شکوہ نہیں کسی سے گلہ نہیں، نصیب میں یہی تھا تو مجھ کو ملا نہیں۔ ٹپ ٹپ گر رہے آنسوؤں کو کندھے سے صاف کرتے پیاس کی طرف اشارہ کرتے وہ بے حد درد بھرے انداز میں بآواز بلند دہائیاں دے رہا تھا، جس پر ہنڈیا بھون رہے امروز نے ڈوئی چھوڑ کر اسے قریب 10ویں مرتبہ زچ نظروں سے گھورا تھا۔ یہ تیری نصیب کی مینا تو آئے دن چھم چھم برستی رہتی ہے چھوٹے، ابھی ذرا جلدی ہاتھ چلا، ورنہ میری سانولی رنگت کوئلے کو مات دینے لگے گی۔ تولیہ اٹھا کر پیشانی صاف کرتے وہ کلس کر بولا، اس نورا شکورہ کو میں اب کی باری چھوڑوں گا نہیں۔ شہروز کو اپنی اور خود سے 2 منٹ بڑے بھائی کی بری حالت دیکھ نورا ماسی پر تب چڑھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نہ کرے، ڈرامائی انداز میں ڈوئی چھوٹی۔ چھوٹے میری جان، کیا تیرے لیے اب پھاپا کٹنی رقیہ دادی سے بمشکل 24 سال چھوٹی نورا ہی رہ گئی ہے؟ واپس ڈوئی ہانڈیا میں گھماتا خالصاً زنانہ انداز میں الٹا ہاتھ پیشانی پر مار کر وہ روحاں سا ہوا، جس پر شہروز کا پیاز کی مہربانی سے گر رہے شبنم کو صاف کرتا ہاتھ ٹھٹکا۔ استغفر اللہ! بات سمجھ آتے ہی جھرجھری سی لیے آئی۔
یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چوتھے دن اس نورا کے درجن بھر بچوں کو کھانسی، زکام، نزلہ، پیٹ درد، کان درد، سر درد اور نہ جانے کتنے اقسام کے درد ہوتے رہتے ہیں، اور سارے امراض کا بل ہم مظلوموں پر پھٹتا ہے۔ قسم سے کل سے برتن دھو دھو کر برتن کے ساتھ ساتھ ہاتھ مانج لیے ہیں میں نے۔ اس پر رب دی میئر تھانے دار جی پدھار لیے، وہ نہ تشریف لاتے تو ابھی نجمہ ماسی بنی ہوتی۔ کٹے پیاز کا کٹورا سلپ پر پٹک کر وہ نورا کی بہانوں کی فرض پر تپا تھا۔ کیا کریں یار، نصیب اپنا اپنا۔ ماں نام لیا شیطان حاضر کے مزداق سماع سے ٹکرائی کوئل سی میٹھی مدھر رگوں پہ میں شعلے بھڑکاتی آواز دونوں بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ اجی ہم نے کہا صبح بخیر، اماں جی اور ماسی جی کیسے مزاج شریف ہیں پھر؟ حال چال بے حال یا وبال ملال اور جان کا جوال؟ حسب عادت پرلطف انداز میں دونوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہی وہ آفت کی پرکالہ منظر عام پر آئی تھی، جس پر حسب توقع دونوں کے پھڑپڑا اٹھے۔ لفظ اماں اور ماسی تو سیدھے سر پر لگ کر تلووں پر بجھی تھی۔ ایسے تو نہیں دیکھے نیک خاتون خانہ، کہنے سے مراد یوں تھا ناچیز کا خانسامہ سے لفظ اماں دریافت ہوا اور منجھن ماسی سے ماسی منتخب ہوا۔ خون جلا دینے والی کمینی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ قریب چلی آئی تھی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو دونوں بھائی اکثر و بیشتر نورا کی چھٹی کرنے پر اس کی اماں کے پاس 10 اقسام کے دکھڑے رو کر اسے چھٹیاں کے بل پکڑ کے لانے کے بعد مزید دل جلانے کے لیے بروئے کار لاتے تھے۔ قدرت کا انصاف اور دونوں محلے کے مشہور شرارتی جڑواں نمبر 1 کی شومۂ قسمت کہ اب کی بار نورا نے چھٹی ماری بھی تو تب جب تھانے دار صاحب نے قدم رنجہ فرما دیے۔ شاید مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ بیٹا جی، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، محاورہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ آنکھ دھیمی کرتے امروز نے سلگتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ ہاں، کافی پرانا گھسا پٹا سا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے آنکھیں گھمائیں۔ لیکن تمہیں کیوں یاد آ رہا ہے؟ اچانک مصنوعی جھمبے سے سوال ہوا، پھر از خود کسی نتیجے پر پہنچ کر کھلکھلا اٹھی۔ اچھا، کچن میں خالی زنانہ افعال انجام دے رہے ہو نا، شاید اسی کا اثر ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ ویسے ابھی بہت سے سائیڈ ایفیکٹس منظر عام پر آئیں گے رفتہ رفتہ۔ سوچنے کے انداز میں ٹھوری پر انگلی بجاتے کچھ اور مرچیں لگائیں۔ جواباً دونوں بھائی حسب توقع جیسے جلتے توے پر جا بیٹھے تھے۔ چھٹاک بھر کی چڑیا نجمہ آفاق آج تاک کا نشانہ جو لے رہی تھی۔ ویسے آپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسوئی کی حالت قابل رحم بنا دی ہے۔ اب کے ناک سکوڑ کر اعتراض ہوا تھا۔ تو آپ قابل فخر بنا دیں، آپ کے ہاتھ کس جلاد نے باندھ رکھے ہیں؟ تپا نذرانہ شہروز کی طرف سے تھا، یا پھر کسی نے بطور خاص نجمہ آفاق کو مہندی لگائی ہے آ کر؟ امروز نے بھی حصہ لازم ملزوم سمجھ کر ڈالا، جس پر نجمہ ایسے فراغ دلی سے کھلکھلائی گویا تعریف میں عرض و سماع بندھا گیا ہو، اور دونوں بھائیوں نے ایسے ضبط کیا کہ کن پٹی کی ہری ہری رگیں ابھر آئیں۔ اجی ہم کیوں زحمت اٹھائیں، جب یہاں دو تندرست و توانا گھبرو جوان اپنا ہنر آزما رہے ہیں۔ بقول آپ 2 محترم حضرات کے میں تو ایک چھپکلی ہوں، وہ بھی خاصی معمولی سی، کہاں میری مجال جو مجرم میں مداخلت کروں۔ ڈرنے کی ناکام ایکٹنگ کرتی چھپکلی دونوں بھائیوں کو اس وقت زہر سے کچھ زیادہ بری لگی تھی، جو دیکھ کر زخم پر نمک پاشی کر رہی تھی۔ بیٹا خدمت کا موقع تو جلد یا بدیر تمہیں مل ہی جائے گا، تھانے دار جی کا کیا بھروسہ، پردیسی بندہ ہے، کب بوریا بستر باندھ لے معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں میمنے کی ماں کب تک خیر مناتی ہے۔ چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ امروز نے اپنی طرف سے حساب بے پاک کیا تھا، اور پھر دونوں بھائی خباثت سے مسکرا کر نجمہ کا سکون غارت کر گئے تھے۔ توبہ، تم دونوں اب تک کچن میں ہو؟ نغمہ حب زدہ کچن میں تینوں کو محو بحث دیکھ پریشان سی اندر آئی۔ اف نجمہ، پھر سے تم یہاں آ کر منہ ماری میں لگ گئیں؟ اماں نے کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ ساتھ اپنی جگ سے نرالی لڑا کر طیارہ بہن کو گھوری ڈالی، جو بڑی بڑی غزالی آنکھوں سے بیک وقت دونوں کو سالم نگلنے کے در پہ تھی۔ ہٹو تم دونوں، شرم آنی چاہیے نجمہ تمہیں، تمہارے سامنے 2 لڑکے زنانہ کام کر رہے ہیں اور تم باتیں بگاڑ رہی ہو۔ تم ہٹو سائڈ پر۔ بہن کو لتاڑتی ہوئی وہ دونوں کو بازو سے پکڑ کے سائڈ پر ہٹاتی خود چولہے کے پاس آئی۔ اب وہ پیشماں سی ایک برتن سے ڈھکن ہٹا کر ان دونوں کی کارستانی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ازلی نرم دل نغمہ کے نرم و متفکر تضاد شرمندہ تاثرات دیکھ دونوں بھائی کا شیطانی دماغ فوراً حرکت میں آیا۔ اداکاری تو یوں بھی دونوں پر ختم تھی۔ اب رہنے بھی دیں نغمہ آپی، اب ہماری اماں ہے نہیں، بہن چھوٹی ہے، اوپر سے اس کے امتحانات سر پہ ہیں، ورنہ وہی کچھ جلا بھنا کھلا دیتی، اور شومِ قسمت کی اکلوتی ملازم بھی چھٹی پر ہو تو یہ سب تو کرنا ہی ہوگا نا۔
امروز خود پر جتنی مسکینی طاری کر سکتا تھا اس وقت کر چکا تھا، اور اس کی دہائی پر صدق کی رہندل نغمہ پگھل کر موم ہوئی تھی۔ ٹھیک کہتا ہے بڑے، اب پاپی پیٹ کے لیے تو انسان زہر کا گھونٹ تک آب حیات سمجھ کر بھرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر شہروز نے خاصے مغموم انداز میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ ایسا تو نہیں کہو۔ نغمہ تڑپ سی گئی ان کی مظلومیت کی داستان پر، کیونکہ جب بھی نورا غائب ہوتی تھی روٹی تندور سے اور سارا ندرت خالہ نجمہ نغمہ کی والدہ کے گھر سے وقت سے پہلے پہنچ جاتا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ لڑکے کچن میں قدم نہ رکھیں، جو چاہیے ٹیپو سے بھجوا دیا جائے گا، اور جھاڑو برتن نجمہ آ کر دے گی زونی کے ساتھ، جس پر اکثر طلحہ انہیں ٹوک دیتا تھا کہ خالہ لڑکے ہیں تو کیا ہوا، سنت نبوی ہے اپنا کام خود کرنا۔ خود طلحہ ماں کے انتقال کے بعد چھوٹی سی عمر سے یہ سب کرتا آ رہا تھا، لیکن گزشتہ 1.5-2 مہینے سے کسی کیس میں وہ ایسا الجھا تھا کہ اب گھر ہفتے میں بمشکل چکر لگاتا تھا۔ ہم کیا غیر ہیں تمہارے؟ وہ شاکی ہوئی، جبکہ نجمہ دونوں کی مکاری پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ادھر بھولی نغمہ بی بی کی معذرت خواہ تقریر جاری و ساری تھی۔ قسم اٹھوا لو مجھ سے، جو مجھے معلوم ہوا ہو کہ نورا نہیں آئی ہے۔ وہ تو صبح ٹیپو نے گلی کے نکڑ پر طلحہ بھائی کی گاڑی دیکھی تب معلوم ہوا کہ بھائی آئے ہیں، اور جب اماں نے کھیر لے کر ٹیپو کو بھیجا تب معلوم ہوا ہمیں ماموں کی ناساز طبیعت اور نورا کی غیر حاضری کا۔ اسی لیے اماں نے فوراً سے پیشتر اسے بھیجا، لیکن یہ بی بی یہاں آ کر باتیں بگاڑنے بیٹھ گئیں۔ آخر میں واپس نجمہ کی شامت آئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سارا ملبہ خود پر آن گرنے پر وہ تنک اٹھی۔ بی بی، اماں نے کہا تھا فوراً سے جا کر دونوں لڑکوں کو کچن سے نکالو، تم نے کیا کیا؟ نرم خون نغمہ کا بڑی بہن والا روب اود آیا۔ نجمہ کلس کر رہ گئی۔ بہرکیف سنک میں برتن پڑے ہیں، جلدی سے صاف کرو، پھر دسترخوان چن دینا۔ گویکھنے کے ساتھ حکم جاری کرتی وہ ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئی۔ دونوں بھائیوں نے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ نجمہ کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھا۔ کلیجے کو تو ٹھنڈ پڑ گئی چھوٹے۔ امروز نجمہ کے بالکل پاس سے گزرتا کندھا مار کر سرشار سے سرگوشی میں گنگنایا۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں، آپ برتن دھوئیں، رگڑ رگڑ کر دھوئیں، وم بار تیرا یار میرا یار۔ سریلی حسب حال گنگناہٹ سے شہروز نے رہی سہی کسر پوری کرنا اپنا فرض سمجھا۔ جب فریج کا جائزہ لے رہی نغمہ کا دکھ ایک بار پھر اود آیا تھا۔ اتنا غیر سمجھ لیا تم لوگوں نے ہمیں۔ ٹیپو تو ادھر ہی گلی میں پڑا رہتا ہے، اطلاع نہیں کر سکتے تھے؟ کیسا جلا بھنا کھایا ہے، اماں کو معلوم ہوا تو ٹھیک ٹھاک ناراض ہوں گی وہ۔ نغمہ فریج میں اپنی ناقدری پر رو رہے آلو گوشت جیسے کسی چیز کو دیکھ کر روحان سی ہوئی۔ پیاری کزن، اب اتنا بھی برا نہیں بنا۔ دراصل رات تھانے دار جی بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے ہنر آزمایا، ورنہ تھانے دار جی کے ہاتھوں کا لذیذ ڈش لازمی نصیب ہوتا۔ امروز نے اپنی آلو گوشت کی عزت بچانے کے ساتھ اپنی بھی عزت کی پردہ پوشی کی۔ اب یہ تھوڑی نہ کہہ سکتا تھا زبان درازی کی پاداش میں تھانے دار صاحب نے کچن میں مقبل کیا اور کوکنگ کی بامشقت سزا منتخب ہوئی۔ اب دفع بھی ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے، جب تک تم دونوں یہاں رہو گے ان کے اندر مدر ٹریسا انگڑائی لیتی رہے گی۔ نغمہ کو پڑتا دکھ کا دورہ نجمہ کو بے تناک کھلا رہا تھا۔ اور تمہارے اندر کی ڈاکو حسینہ، امروز نے ٹکرا لگایا۔ ایک قتل تو کر ہی دیتی ہوں۔ وہ بلا توقف دانت کچکچا کر باضابطہ چاقو اٹھا کر ان کی طرح جھپٹی، جس پر دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ایک دل جلاتی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر چھپاک سے غائب ہوئے۔ جی تو دوستوں، اب تک کے لیے صرف اتنا ہے۔ کیسے لگ گیا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ ابھی تو شروعات ہے ناول کی، امید ہے آگے بھی آپ کو ناول پسند آئے گا، تو جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔